دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے کرتے ساتھ ہی آپ پر نظر بد، حسد، جادو، جنات کے تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کا دن ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے نئے نئے راستے کھولتے ہیں، نئے نئے مواقع اس کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کرانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے اور ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اسے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ آج جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو رب کریم اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ پورے سال کی کامیابیاں آج اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن یہ عمل پڑھ لے گا، اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات اور اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ اللہ والوں، جو بندہ آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے۔ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں، نحوستیں، بیماریاں اس عمل کے کرتے ہی گھر سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کا چٹکیوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن اس خاص عمل سے فائدہ اٹھائیے گا۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ وہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت ہے کن فیکون۔ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص ہے اور آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ دن اتنا خاص ہے کہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل تیر بہدف ہے۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ اس عمل کو آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے خوشحالیاں اور تنگ دستیاں جتنی بھی آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں، بسیرا کر چکی ہیں، تمام کی تمام تنگ دستیوں کو اگر خوشحالیوں سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں
تو آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، عزت، دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ اور مرتبہ جو چاہیے آپ کو ضرور ملے گا۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ والوں، دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات ایک طرف، اور آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک طرف۔ اگر یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کی ہر مشکل پریشانیوں کا، تنگ دستیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بھی بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن یہ عمل آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی بتائیں۔ جب کوئی بندہ اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے خود بھی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ والوں، اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کئی گھنٹوں، کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ جو بھی مانگتے ہیں، اللہ پاک آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد امیر ہو جائیں، جلد کامیاب ہو جائے، تو دوستوں آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کے پاس یہ وظیفہ موجود ہے، آپ کو کسی کا محتاج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن اس عمل کو پڑھیں، نیت کر کے مانگیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹوں کو روزگار نہیں مل رہا، بیٹیوں کی اچھی رشتے نہیں آ رہے، بیٹیوں کی شادیوں میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اللہ والوں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ بالخصوص جو جوان بیٹے ہیں جن کے روزگار نہیں مل رہے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے اگر آپ لوگ عروج اور ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں آسانیاں چاہتے ہیں، تو پھر آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ آخری منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے والا اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات کو دیکھے گا۔ اگر آپ لوگ اپنے روشن مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کی ایک بہترین اور اچھے مستقبل کے لیے اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک ان کے بچوں کو روشن نصیب عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، مائیں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، بیٹے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کو اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاری کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کہاں کہاں سے آسانیاں فرما رہا ہے۔ اللہ والوں، آج کا عمل آپ لوگوں کے لیے ایسا خاص ہے کہ جب آپ لوگ آج اس خاص عمل کو پڑھیں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آسانیاں، یہ جو آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہیں، یہ کہاں سے آ گئی ہیں۔ اللہ والوں، وجہ یہ ہے کہ آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ ہے اور آخری منگل کا دن ہے۔ اس کے بعد آپ کو اس مہینے میں جو ہے وہ منگل دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس لیے آج آخری موقع ہے، آپ نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگلا جو مہینہ آ رہا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک میں ذکر ہوا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، رجب کا وہ خاص مہینہ ہے، اس مہینے میں قتال نہیں ہوتا تھا،
اس مہینے میں جنگیں نہیں ہوتی تھیں، اور اس مہینے میں جو مظلوم ہوتے تھے وہ جب بددعا کرتے تھے تو اللہ پاک قبول و منظور فرماتا تھا۔ تو اللہ والو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں تاکہ رجب المرجب کے مہینے میں آپ لوگ اللہ پاک کی نعمتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہو سکیں، کیونکہ آگے آنے والے مہینے بہت زیادہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے۔ سب سے پہلے خصوصی دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ماہ جمادی الثانی کی 28 تاریخ ہے، آخری منگل کا دن ہے، دوبارہ ہمیں منگل کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، تو لہٰذا آج کی اس خصوصی دعا میں آپ سب لوگوں نے شامل ہونا ہے۔ اللہ والوں، دعاؤں کے رنگ آپ کو جب پتہ چلیں گے، جب آپ لوگ روزہ محشر میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کہاں کہاں سے آسانیاں فرما رہا ہے۔ اللہ والوں، دعاؤں کے بہت بہترین رنگ ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ان دعاؤں کا حصہ بنیں، خود بھی دعاؤں کا حصہ بنیں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ، اگر کوئی میری بہن ہے سر پہ دوپٹہ لے لے، میرا بھائی ہے تو ذرا ٹیک کو چھوڑ کر ادب کے دائرے میں بیٹھے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعا کرے۔ اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اور اللہ والو، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری محبوب سے محبت کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے اس مبارک مہینے کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، عاجز و لاچار بیکار بن کر بیٹھے ہیں، میرے مولا ہم سب کی تمام تنگ دستی ختم کر دے، ہمیں توجہ عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر کرم فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرما، جو مقروض ہے قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا گھر کے کونوں کونوں سے خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا اس مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا میں نظام عالم کا نافذ کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کو، تمام دعاؤں میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ توجہ کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، صبح بھی پڑھ لیں، شام میں بھی پڑھ لیں، لیکن کچھ خاص وقت ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وقت میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ وظیفہ آپ لوگ صبح سے لے کے شام تک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت عام ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہو رہے ہوتے، وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں، پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کے میں نے بہت سارے طریقے آپ کو بتائے ہیں، ایک سادہ سا طریقہ آپ لوگوں کو بتائی دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کے کون سے گناہ ہیں، کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کریں، روتے ہوئے
तड़पते हुए, सिसकते हुए आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह 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 को सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है, क्योंकि नबी पाक की एक हदीस है कि नबी पाक भी 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करते थे। तो अल्लाह वालों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दुरूद खिजरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ेंगे, जो दुरूद कुरान में आया वो दुरूद पढ़ेंगे, जो दुरूद आप लोग हर नमाज के बाद पढ़ते हैं वो दुरूद पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अल्लाह वालों कोशिश करें कि आप लोग नमाज वाला ही दुरूद पाक पढ़ें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपनी बेटियों के नसीब की वजह से परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई लाचार है, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को पुकार रहा है, किसी का कारोबार चलता हुआ ठप हो गया है। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, आप लोग ये मत सोचें कि ये काम कैसे होगा, रब कराएगा, हर काम रब कराएगा। बस आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते पाक पे कामिल यकीन और भरोसा करना है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी तमाम परेशानी का, तमाम तंगदस्ती का आखिरी हल साबित होगा। तो आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रही हैं। अब अल्लाह वालों, पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। अल्लाह वालों, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं, भगा भगा के देख रहे हैं, लेकिन अब अमल बता रहा हूँ, वजीफ़ा बता रहा हूँ, किस तरीके से अमल करना है, किस तरीके से वजीफ़ा पढ़ना है। आपको एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो लिहाजा आप लोग वीडियो को स्किप करके या काट काट कर मत देखिएगा। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे कौन सा अमल करना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है। आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम या अजीज़ू को पढ़ना है। या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू। या अजीज़ू का मतलब है एक इज़्ज़त देने वाले। आपने या अजीज़ू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि इज़्ज़त के मोहताज रहते हैं, इज्जतों के मोहताज बनते हैं। उनके पास पैसा तो बहुत है, दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन इज्जत नहीं, लोग उनकी इज्जत नहीं करते। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों का हर बंदा इज्जत करेगा, एहतराम की नज़र से देखेगा। आप लोगों ने या अजीज़ू को पढ़ना है। हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और या अजीज़ू को आपने मुट्ठी बंद करके, सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद करके आपने या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू को पढ़ना है। और याद रखिएगा, ये रब्बे काबा का सिफाती नाम है। इस नाम को पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी हाजात हैं, जो भी बंदा जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, तो मुट्ठी बंद करके या अजीज़ू को पढ़ना शुरू कीजिएगा। या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू को आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है और मुट्ठी को बंद करके पढ़ना है। तसव्वुर में जिस बंदे को अपने हाथों में करना चाहते हैं उसको सोच के करना है, क्योंकि बाज़ औकात, बल्कि बाज़ औकात क्या ज़्यादातर यही होता है कि जो भी नौकरी करने वाले हजरात हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो बेहतर है कि अल्लाह पाक का नाम या अजीज़ू के ज़रिए आप लोग उसके दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा करवा दें।
انشاءاللہ اس عمل کو صرف 11 بار ہی پڑھیں گے یا عزیزوں سے آپ لوگ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ صرف مٹھی کو بند کر کے یا عزیزو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے۔ جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان اور توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وظیفہ چھوٹا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنے کا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے یا عزیزو کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کو کس طرح سے پکارنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ غنی کر دینے والا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں یا مغنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے ایک غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، غنی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے۔ اللہ پاک آپ کی بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، اللہ والو علم لدنی سکھا دے، یا پھر آپ کو علم باطل یا علم ظاہر کی آپ کو معلومات آ جائے، آپ مجدد بن جائے، تو یہ بھی غنی ہونا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، آپ کے چہرے پہ وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر آپ کو اش اش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو باعزت باوقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے۔ یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کری، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا غنیوں یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا مغنی کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، چوتھا اور آخری وظیفہ یہ سب سے خاص ہے۔ آج کے اس خاص ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے۔ آپ نے ایک لیمو لینا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہوگا لیمو۔
لیمو جسے لیمن کہتے ہیں انگلش میں، لیمو کا جوس بھی آپ نے پیا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں لیمو موجود نہیں، بڑے سائز کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، چھوٹے سائز کا نہ ہو اور گلا ہوا سڑا ہوا نہ ہو، بہترین لیمو کا انتخاب کریں، اچھا لیمو ہو، ستھرا لیمو ہو۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو لینا ہے، اس لیمن کو لینا ہے، اپنی مٹھی میں رکھیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور اس مٹھی کو بند کر لیں۔ جو آپ کا دشمن ہے، اگر غریبی دشمن ہے نا تو اپنی غریبی کو سوچیں کہ میرے مولا مجھے غنی کر دے، غریبی میری ختم کر دے۔ اور یہ جو دو نام بتا رہا ہوں، یا قہارو اور یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یقین کرے چیخیں نکال دے گا۔ آپ کی نظر بد ہو، جادو جنات کے معاملات ہو، چیخیں نکل جائیں گی۔ بس توجہ کرنی ہے، پوری توجہ سے سماعت کریے گا۔ لیمو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرے، تصور کرے جو دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے، رشتوں کی آڑ میں کوئی آ رہا ہے، کوئی معاملات ہیں سیدھے نہیں ہو رہے، کاروباری مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، ان سب کو ذہن میں رکھے۔ جو آپ کی آڑ میں آ رہا ہے اس کو بس ذہن میں رکھ لیں، یا قہارو یا جبارو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں لیمو کو رکھنا ہے، زیادہ کس کے بند نہیں کریے گا کہ اس کا رس ہی نکل جائے، اور کاٹنا نہیں ہے، ثابت لیمو لینا ہے، نشانات نہ ہو۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بار دھو بھی لیے گا۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر، دونوں کو یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے، خاموشی، مکمل خاموشی کے ساتھ۔ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں دنیا جہان میں نہیں ہے، آپ بالکل الگ ہیں، اس طریقے سے کریں۔ کرا اب دیکھیں نظر بد ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ نظر بد ہے، کسی نے جادو تعویذات کروائے ہوئے ہیں، پتلے آپ کے نام کے بنائے ہوئے، جو بھی ہے، آپ لوگوں نے آپ نہیں کرنا ہے وظیفہ، کسی سے کروانا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں نے وظیفہ پڑھ لیا، لیمو میں اپنی بیگم کو دے دوں وہ میرے سر پہ سے گھما دے گی، نہیں، آپ نے خود ہی گھمانا ہے۔ 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا نظر اتارتے ہیں، 7 دفعہ سیدھا چکر لیتے ہیں اور بس اتار دیتے ہیں ہم نظر، نہیں، 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا، یہ آپ کی نظر اتر جائے گی، آپ کی نظر اتر جائے گی۔ نظر بد ہے آپ پر، تعویذات ہیں جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کوئی سفید کپڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں، اس کو اپنے سر پہ رکھیں، اس لیمو کو اپنے سر پہ رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ اپنے بیچ میں سے کیسے کاٹیں گے؟ بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ نا، شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا، زیادہ زور سے نہیں کاٹیے گا کہ آپ کو نقصان ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیے گا۔ لیمو اور چھری کاٹ دیں، بس ایک بار کاٹ دیں، بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ اگر چاہیں تو 4 حصوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، 4 حصوں میں کاٹ دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیمو کو لے کے جائیں سڑک جہاں پر 4 رستے نکل رہے ہوں، بیسیکلی جیسے چرنگیاں ہوتی ہیں، 4 روڈ نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں اس لیمو کو رکھیں اور اپنے سیدھے پاؤں سے، اس کی بھلے چپل ہو پاؤں کے اندر، اس سے مسل دینا، اس کو اچھی طریقے سے مسل دیں، لیمو کو اچھی طریقے سے پورا جوس اس کا نچوڑ جائے، بالکل نچوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ بغیر پیچھے مڑے آپ چلے جائیں۔ اللہ والوں نظر تو ایسی کٹے گی کہ بس جادو جنات کے معاملات سب ختم۔ یہ ایسا مسترد وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لیمو کاٹ کے آپ لوگ پھر پہلے اس کو نچوڑ کر آئیں گے پھر دعا مانگیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ لیمو کاٹے بھی نہیں، پہلے دعا مانگ لیں، اچھی طریقے سے دعا مانگ لیں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگ لیں دعا مانگ لی۔ اب آپ لوگ جائیں شیشے کے آگے، 7 دفعہ سیدھا 7 دفعہ الٹا گھمائیں لیمو کو، اپنے سر پہ کوئی سفید کاغذ رکھ دیں یا سفید دوپٹہ، سفید نہ ہو تو کالا بھی رکھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سفید رکھیں گے زیادہ اچھا ہے، میں سفید کے اوپر کرتا ہوں وظیفہ، میں نے جب بھی اس لیمو والے عمل کو کرایا میں سفید پہ کرتا ہوں تو کام بھی ہو جاتا ہے میرا، تو اس لیے میں آپ کو سفید کا بتا رہا ہوں، تجربہ ہے میرا سفید کا، یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی اور سا بھی لے سکتے ہیں، لے لیں کوئی اور سا بھی، لیکن میرا سفید کا تجربہ ہے تو میں اس لیے سفید آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔